بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم بچی کا حسرت ناک واقعہ۔ قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے کا حسرت ناک واقعہ سناتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا، میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں جیسے تیسے اس کو چند روز تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس کے تصور سے لرز اٹھی کہ باپ آ کر اس فرشتہ کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو شاید باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی، یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ اللہ کا کرنا کہ میں کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا۔ ماں نے سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں۔ ماں نے اس کو بلا لیا۔ شامت اعمال کچھ دیر کے بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی سی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کو اندازہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ پدری محبت یعنی باپ کی محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، نیک بخت، یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے، اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے لگایا۔ ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تیرے باپ ہیں، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر تو وہ کچھ ایسی خوش ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، اور جب میری طرف دوڑ کے آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سکون محسوس کرتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی، مگر اس کو دیکھ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنا ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی۔ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ اور میں نے بیوی سے کہا، بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چہک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہے، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کودتی پھاندتی میرے ساتھ چل رہی تھی، اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی؟ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور پوچھتی کہ ابا جان یہ کیوں کھود رہے ہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی، ابا جان آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان، میرے بابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ابا جان، آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہو؟ اور میں بہرا، اندھا اور گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی رحم تو نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کر کے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ انتہائی سنگ دلی ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا،
اللہ اس پر کیسے رحم کھائے گا۔